والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد يا رسول الله جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کا یہ شان ہے
خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کی آیات تلاوت کی رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس آیت میں بہت ساری مفسرین نے اس کی تفسیریں اس آیت کے جو اس سے مراد لیا اہل علم نے، تو ان میں سے ایک مشہور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور حضور کی زلفوں کی قسم کا مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور کے رخ زیبا کی اور آپ کی زلفوں کی قسم اٹھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ آج کچھ طبیعت اس طرح کی تھی کہ زور کے بعد ایک جگہ پر بیان تھا، ہمارے مدرسے کے ایک فاضل حافظ سخی محمد صاحب فوت ہوئے، ان کے کل شریف پر ان کو پیر صاحب کے دور میں جب وہ پڑھتے ان کو سخی محمد یا صاحب کہتے تھے، تو ان کے کل شریف کا ختم تھا، تو 10 منٹ گفتگو کرنے کے بعد وہ بخار کی وجہ سے حلق میں خشکی ایسی ہوئی کہ بولنا مشکل ہو گیا۔ تو میں نے انہیں کہا دروشی پڑھو، وہ دروشی پڑھو بھی کہنا مشکل تھا۔ تو پھر پیر صاحب کی جو تصرف ہے وہ اس نے دخل اندازی کی اور اس کے بعد کچھ طبیعت بہتر ہونی شروع ہوئی اور اب تک کافی بہتر ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ تو آج اچھا ہوا کہ ہمارے پاس زیادہ موقع ہوگا حضرت کا بیان سننے کا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اگر حسن کی بات کریں، آسان سا مضمون اس لیے تاکہ تھوڑے وقت میں کچھ چیزیں آپ کو گوش گزار کر لوں۔ اللہ پاک نے حضور کو بے مثل و بے مثال بنایا، اور میرے حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے غلبہ عطا فرمایا۔ جیسے اور حضور کے بے شمار معجزے ہیں، اس طرح سے میرے حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر حضور کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارکہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا بھی نہیں تھا اور چھوٹا بھی نہیں تھا، میانہ قد آپ کا بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی حضور لمبے قد والے لوگوں کے ساتھ ہوتے تو میرے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک ان سے اونچی ہوتی تھی۔ مطلب کہ حضور کا قد مبارک جو ہے، اس اعتبار سے جو حضور علیہ السلام کو اللہ نے لباس بشریت عطا فرمایا تو قد مبارک حضور کا میانہ تھا، لیکن جب آپ لمبے قد والے لوگوں کے درمیان میں بھی چلتے تو میرے حضور علیہ السلام سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام کے کسی بھی وصف کی بات کریں
تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف عطا فرمائے، ایسی عظمتیں عطا فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضور چراغ کے سامنے جلوہ افروز ہوتے تو حضور کے چہرہ انور کی روشنی چراغ پر غالب ہوتی تھی، اور جب حضور چاند کے سامنے ہوتے تو میرے حضور کے چہرہ انور کا حسن، حضور کا جمال چاند پر غالب ہوتا، اور جب حضور سورج کے سامنے جلوہ افروز ہوتے تو میرے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہوتی تھی۔ اب یہ غور کرنے سے سمجھ آئے گی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی ہستی کا چہرہ مبارک ہے، اگر چراغ جل رہا ہے تو اس پر غالب ہے، اور اگر رات کا وقت ہے اور چاند کی روشنی ہے، 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اگر سورج کے سامنے حضور جلوہ افروز ہے تو حضور کا چہرہ انور اس کی روشنی سورج پر غالب ہے۔ تو اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام جب کبھی بھی حضور سورج کے سامنے جلوہ افروز ہوتے تو حضور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہوتی تھی، سورج کی روشنی پر۔ چاند کی بات ہوئی تو بہت ساری حدیث ہیں، ان میں سے ایک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو میں نے دیکھا اور حضور کو دیکھا تو کیا تھا، آپ کا چہرہ انور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہوتی۔ اس غالب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ اکثر دن کے وقت چاند دیکھتے ہوں گے، کئی ایسی تاریخیں ہوتی ہیں کہ دن کے وقت سورج کے ساتھ چاند بھی ہوتا ہے، دائیں یا بائیں کہیں سورج کے ارد گرد چاند بھی ہوتا ہے۔ جب رات کے وقت چاند ہو تو اس کی روشنی پوری زمین کو روشن کرتی ہے، خاص کر کے 13, 14, 15 کا چاند ہو تو بڑا روشن ہوتا ہے، بندہ اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے جو چیز دیکھنا چاہے، رات کے وقت میں بجلی نہ بھی ہو بہت روشنی ہوتی ہے۔ لیکن جب سورج کے ارد گرد کہیں نظر آتا ہے، آپ نے دیکھا کبھی چاند کی روشنی نظر آئی؟ کیا روشن نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، لیکن اس کی روشنی نظر کیوں نہیں نظر آتی؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب ہوتی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں رخ مصطفیٰ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہوتی تھی۔ تو یوں صحابہ بتانا چاہتے ہیں، کیا لوگوں جب میرے مصطفیٰ سورج کے سامنے جلوہ افروز ہوتے تھے تو سورج کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ رخ مصطفیٰ کو ہی دیکھا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، تو نظر آتا تھا صحابہ کو۔ صحابہ کرام آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے انور سے روشنی لے کے حضور کے چہرے میں چل رہا ہے۔ تو مثالیں دے کر صحابہ نے سمجھایا، غالب ضوء لاذو الشمس، مصطفیٰ کے چہرہ انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہوتی تھی۔ غالب ہونے کا لفظ بول کر صحابہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں جب کبھی حضور دن کے وقت جلوہ افروز ہوتے تو اہل مدینہ سورج کو نہیں دیکھتے تھے، جب روشنی ہوتی تھی تو صرف اور صرف کائنات میں چہرہ مصطفیٰ کی روشنی ہوا کرتی۔ تو حضرات گرامی قدر، یہی میرے آقا علیہ السلام کی روشنی ہے۔ انبیاء کو اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روشنی کا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ مبارک ڈالتے اور یوں کرتے تو روشن ہو جاتا، خوب روشن ہوتا، اس میں کوئی عیب نہ ہوتا، کوئی نقص نہ ہوتا۔ تو یہ ہاتھ کس کا ہوتا تھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہاتھ۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی، ایسی روشنی عطا فرمائی کہ حضور کسی چیز کو مس کرتے ہیں تو وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اندھیری رات تھی، بادل ہوں گے، جب اندھیری رات ہو اور پھر اوپر سے گہرے بادل آ جائیں تو زیادہ روشنی ہوتی، زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس اندھیرے میں دیر سے دو صحابہ حضور کی بارگاہ سے اٹھے تو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو عرض کی یا رسول اللہ اندھیرا ہے باہر، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی قریب کرو۔ حضور کے اس صحابی نے اپنا سا اپنی لاٹھی حضور کے قریب کی، میرے حضور علیہ السلام نے اس کو مس فرمایا، بس حضور نے مس فرمایا تو وہ روشن ہو گئی، چمکنے لگ گئی۔ حضور کے صحابی اس کو لے کر چلے، دونوں صحابہ راستہ دیکھتے گئے، آگے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آگے جا کے ان کا راستہ مختلف تھا۔ جیسے پیر صاحب کے گھر سے ہم نکلے، جب باہر جائیں تو ایک سڑک ادھر جا رہی ہے اور ایک ادھر جا رہی ہے، تو راستہ مختلف تھا۔ اب دونوں کو ضرورت تھی اور روشنی دینے کے لیے ایک چیز موجود تھی، تو اسی لکڑی سے روشنی کی ہوگی نا، تو کہیں اور لکڑی نظر آئی، تو صحابہ نے خود سے اجتہاد کیا اور اس لکڑی کے ساتھ دوسری لکڑی لگائی، وہ بھی چمکنے لگے۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن عطا فرمایا، یہ خوبصورتی عطا فرمائی کہ اگر کوئی چیز میرے آقا کی نگاہ کرم میں آ جائے، حضور کسی چیز کو مس فرما دیں تو وہ بھی روشن ہو جاتی۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں، مگر میں آگے بڑھتا ہوں، حضور کے رخ زیبا کی طرف اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ میلاد شریف کا پروگرام ہے، تو میرے آقا علیہ السلام آپ کو جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ لے کر جا رہی تھی تو عرب والوں کو ایک مسئلہ تھا کہ وہ اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے، فصاحت و بلاغت میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اعلیٰ ہیں اور کوئی دوسرا ہمارے برابر نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے اور خود اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے اور فصیح تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی زبانیں بھی ویسی رہیں جیسے عرب والوں کی زبانیں فصاحت و بلاغت والی ہوتی ہیں۔ تو مکہ المکرمہ ایک بین الاقوامی شہر تھا، وہاں ہر طرف سے لوگ آتے تھے، تو جس شہر میں ہر جگہ سے لوگ آئے، اس شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کئی لفظ بول رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ذہن تھا کہ بچے جو ہیں وہ شہر سے باہر جائیں، ایک تو وہاں کی آب و ہوا صاف ہوگی اور دوسرا وہ خوبصورت زبان سیکھیں گے جو ان کی اصل عربی، جس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں ان کے ذہن میں، تو بچوں کو پیدائش کے بعد کچھ وقت کے بعد وہ باہر جو دیہات میں قبیلے آباد تھے مکہ سے باہر، وہاں بھیج دیا کرتے تھے، اور اسی طرح قبیلہ بنو سعد کی خواتین جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں وہ قبیلے والے مشہور تھے کہ وہ مکہ والوں کے بچوں کو لے جاتے اور وہاں پرورش کرتے اور پھر چھوڑ جاتے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ ایک قافلے کے ساتھ حضور علیہ السلام کے جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ مکے میں آئے۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ
آپ جس سواری پر حاضر ہوئے تھے مکہ المکرمہ، وہ بڑی کمزور تھی، وہ بڑی کمزور تھی اور بڑی ضعیف تھی، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان کے حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا، تو روایت میں موجود ہے کہ جب آپ نے سواری پر حضور کو بٹھایا تو کیا ہوا؟ سواری صحت مند ہو گئی، موٹی ہو گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حلیمہ کس گھر میں گئی ہو کہ انہوں نے سواری بھی نہیں دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب سے اس صاحبزادے کو، اس بچے کو، اس عظیم شخصیت کو اس سواری پر ہم نے سوار کروایا ہے تو اس کا رنگ روپ بدل گیا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسین بنایا کہ جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو جاتی تھی اس چیز کے حسن میں اضافہ ہو جاتا۔ پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ حضور تشریف لے گئے اور جب ان کے گھر میں پہنچے تو ان کے گھر میں کچھ جانور تھے، وہ بھی کمزور تھے، ان کے گھرانے میں کچھ غربت تھی، تو ان کے تھوڑا بہت دودھ دیتے تھے اور وہ خود ہی گزارا کر لیتے۔ لیکن جب حضور گھر میں آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے دودھ دھونا شروع کیا تو برتن بھرا گیا، دوسرا بھرا گیا، تیسرا بھرا گیا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ پہلے دن آپ وہاں تشریف لے گئے تو ان کے گھر میں ایسی برکتیں پیدا ہوئی، ایسی برکتیں پیدا ہوئی کہ جو جانور دودھ دیتے تھے بہت کم، انہوں نے بہت زیادہ دودھ دیا۔ تو میں بات کرنے لگا تھا روشنی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جلوہ افروز ہو گئے، اس گھر میں رات ہوئی تو گھر میں روشنی تھی، ساری رات روشنی رہی، صبح ہو گئی، دوسرے دن پھر روشنی رہی، تیسرے دن اس علاقے کے لوگوں نے مشورہ کیا ہوگا کہ پتہ کریں یہ کس چیز کی روشنی اور یہ دیا ہی نہیں بجھاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے وہ عورتیں پوچھنے لگی کہ حلیمہ دیا کیوں نہیں بجھاتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم سمجھتی ہو کہ میں نے دیا کبھی نہیں بجھایا۔ اس کے برعکس ہے کہ جس دن سے یہ بچہ ہمارے گھر میں آیا میں نے دیا کبھی جلایا ہی نہیں ہے اور اندھیرا ہمارے گھر میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے۔ وہ کسی شاعر نے خوب کہا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ یہ علامہ صاحب سنائیں گے آپ کو اگر ان کا مضمون میں ہوا تو، کمبلی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو ہر طرف روشنی ہو گئی، ہر طرف جو ہے وہ خوبصورتیاں بڑھ گئی اور کائنات کا حسن مکمل ہوا۔ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مثال ایک ایسے محل کی طرح ہے کہ جس میں سب کچھ لگاؤ اور ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو بڑا عالی شان محل ہو۔ اب میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہو، کوئی بندہ اس کو دیکھنے کے لیے آئے نا تو دیکھیں بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن ہر آنے والا بندہ اس جگہ پر انگلی کر کے اعتراض کرے کاش یہ اینٹ لگی ہوتی نا تو پھر اس نے خوبصورت ہونا تھا۔ تو میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا لبنۃ، وہ اینٹ جس نے کائنات کے حسن کو مکمل کرنا تھا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بس۔ تو حضور تشریف لائے تو کائنات کا حسن مکمل ہوا، نبوت کا حسن مکمل ہوا، توحید جو دنیا تک اللہ نے پیغام پہنچانا تھا وہ مکمل ہوا، انسانیت مکمل ہوئی، اور یہاں تک کہ ہر چیز کو جو تکمیل ملی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ملی، حضور کی ولادت بسعادت سے ملی۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کی برکتیں ہیں کہ آج بھی اس کائنات میں، اس پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے
تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی سے چل رہا ہے۔ آج ہماری حال کیا ہے؟ اب محفل میلاد میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اور بہت سارے ایسے ہوں گے، اللہ توفیق دے گا، جو محفل کے بعد یا گھر جا کے پڑھیں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو نہیں پڑھیں گے اور صبح اٹھ کے فجر بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، کسی کی شکل نہیں بگڑتی، کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ بے نماز ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لوگوں کا حق مارنے والا ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے، فلاں گناہ کرتا ہے۔ کسی کی پیشانے پر نہیں لکھا جاتا، کسی کو دنیا میں اس طرح سے ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ عظمتیں یہ ساری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہیں، حضور کے کرم سے ہیں۔ تو جس ذات کے کرم سے اتنی انسانیت کو عظمتیں ملی کہ انسان جو ہے وہ، ایک روایت میں نے پڑھا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز تھا یا 60 ہاتھ تھا۔ تو اگر 60 گز اس کا معنی مراد لے تو 180 فٹ بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر مسلسل انسانوں کا قد چھوٹا ہوتا گیا، حتی الآن، یہاں تک کہ اب میرا زمانہ ہے، اب تک انسانوں کا قد چھوٹا ہوتا رہا، اور اب یہاں حضور نے حتی فرما دیا۔ حتی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اب انتہا ہو گئی، اب اس سے چھوٹا نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر 180 فٹ سے 6 فٹ تک انسان کا قد رہ گیا، اور اگر اس کے بعد بھی قد چھوٹا ہوتا رہتا ہے انسان کا، تو آج کے دور میں انسان کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی 6 انچ کا ہوتا، کوئی 8 انچ کا ہوتا، کوئی 10 انچ کا ہوتا، اور انسان پھیر رہے ہیں جی۔ قربان جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر کہ حضور نے انسان کو حسن عطا، حضور کی آمد ہوئی تو رب کائنات نے انسان کو حسن عطا فرمایا۔ انسان کی جو خوبصورتی اور اس کی جو بلندی میں کمی ہوتی جا رہی تھی، میرے آقا آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کا وہ قد مبارک اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد اللہ پاک نے اس سے کم قد انسانوں کے عمومی طور پر یہی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی کرم نوازی۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ۔ جس حسن کے صدقے سے آج کائنات میں آج بھی حسن موجود ہے، اور قیامت والے دن بھی حضور علیہ السلام کی امت کو ایک اسپیشل حسن دیا جائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے جسم کے وہ اعضاء جو سجدے کے وقت زمین پہ لگتے ہیں وہ روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، وہ خوبصورت ہوں گے۔ تو قیامت والے دن بھی حضور علیہ السلام کی امت کو ایک منفرد حسن دیا جائے گا۔ تو ایسے حسن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ تو اگر وقت ہوتا اور بیت بہتر ہوتی تو میں اس پر اور گفتگو کرتا۔ میں جان کے کوئی لمبا مضمون شروع نہیں کر رہا تھا، سوچ کے چھوٹی چھوٹی باتیں، تاکہ تھوڑے وقت میں بات کو مکمل کر سکوں۔ تو طبیعت ٹھیک نہیں، اور علامہ صاحب کا کتاب سننا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو نیند آنے کا وقت ہو اس وقت میں آپ کی جان چھوڑوں اور علامہ صاحب دھن جگا دے رہے ہو، اٹھ پو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلی دفعہ غالباً اس گاؤں میں آپ نے بلایا، شاید پہلے کسی اور نے بلایا ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ان کے درمیان میں زیادہ حائل نہ رہوں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔